ریڈیو سدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہفتہ یکجہتی کشمیر جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تقریبات، سیمینارز اور تصویری نمائشوں کا اہتمام 1 فروری سے جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تمام حریت جماعتوں اور رہنماؤں نے بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے برسر پیکار کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے پر حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پاک فیڈریشن اسپین اور کشمیر کونسل اسپین کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بچوں اور خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں کل 5 فروری کو یکجہتی کشمیر سیمینار منعقد کر رہا ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن، بریڈ فورڈ، مانچسٹر، برمنگھم اور گلاسگو میں اس کے سب مشنز 5 فروری کو بند رہیں گے۔ برطانیہ میں منعقدہ ایک کانفرنس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام کا حق خودارادیت عالمی برادری نے تسلیم کر رکھا ہے اور کشمیریوں کی جدوجہد حق اور انصاف پر مبنی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کا بنیادی تنازع مسئلہ کشمیر ہے اور اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ ادھر بھارتی فضائیہ کا ایک ہیلی کاپٹر مقبوضہ کشمیر میں ریاسی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ بھارتی فوج نے سامبا سیکٹر میں وسیع پیمانے پہ تلاشی آپریشن شروع کر رکھا ہے، جبکہ ضلع پلوامہ کے علاقوں کھریو اور اونتی پورہ سے 4 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ دریاسنا مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصر اور لاک ڈاؤن کو آج 184 روز ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ 5 فروری کو پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام مختلف تقریبات کا انعقاد کر کے بھارتی ظلم و استبداد اور جبر و تشدد کا شکار کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، جس سے دنیا کو یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی منگوں کے مطابق حل کیا جائے۔ اسی حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر انجمن شرع شیعان کے نمائندے حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما نثار مرزا کی گفتگو۔ پاکستان جو مسئلہ کشمیر کا اہم فریق ہے، گزشتہ 72 برسوں سے بالعموم اور 1990 سے بالخصوص کشمیری عوام کی وکالت کا فریضہ بھرپور طریقے سے انجام دے رہا ہے، مگر اس سال یوم یکجہتی کشمیر ایک ایسے موقع پر منایا جا رہا ہے جب بھارت کی فسطائی مودی حکومت نے 5 اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت یک طرفہ طور پر ختم کر کے 80 لاکھ کشمیریوں کو اپنے گھروں میں محصور اور پورے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن مسلط کر کے کشمیری عوام کو پوری دنیا سے کاٹ دیا ہے۔ مگر بھارت کے ان تمام تر غاصبانہ اقدامات کے باوجود اہل کشمیر کا عزم کمزور ہوا، نہ ہی بھارت تحریک آزادی کو کمزور کر سکا۔ اگرچہ پاکستان 1947 سے متواتر کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کرتا آ رہا ہے، تاہم اس نازک مرحلے پر تحریک آزادی کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔